अमेरिकन एम्बेसी के काउंसलेट जनरल ने, ये जो वक्त चार्जी अफेयर था, बहुत से मेंबर नेशनल असेंबली को कांटेक्ट किया, तो आपको भी किया था उसमें कांटेक्ट, वो कहते क्या थे? अमेरिकन नहीं थे, एक और एम्बेसी थी जी, इन्हीं में से एक अच्छा, एक और एम्बेसी, अमेरिका कहते क्या थे? जी, इन्हीं की बहन थी. What about alternatives? What alternatives? That well, certain powerful people would like you to leave your party and join मरियम उल बिलावल. मैंने उनकी शक्लें देखी, फिर अपनी देखी. I thought I'm माय hallucinating. गॉड, मैं माय साथ सोई नहीं थी, गॉड। तो उसके दोस्त ने हसास नाम लिए कि जी बोलो खान से खफा है. अच्छा, आपको कैसे पता? तो कौन कहती है लोग बस खान से देखिए ना, खफा है? फिर वो मैं फिर आपको किसी और टाइम बताऊँ. नहीं, उसने कहा क्या? चलें आप जाए. जब मैं बाहर निकली तो एम्बेसडर कहता है कि गाड़ी किधर है आपकी, तो बाहर खड़ी है. एंड सडनली तीनों ने एक दूसरे को देखा कि ये तो बात खराब हो गई है. वो मरवत साहब वाली बात नहीं रिपीट कर सकती, बट इसे ये तो बात खराब हो गई है कि ये गाड़ी क्यों अंदर नहीं है. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोमिनेंट रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से शंदाना गुलजार साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इस वक्त पहले कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक कैदोबंद और अदालतों के चक्रों में रहीं, फिर चंद दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी बेल को कंफर्म किया, और उसके बाद से पेशावर के NA 30 हल्का, जो पेशावर का हल्का है, उससे बहुत ही भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन पब्लिक आउटरीच कर रही हैं, जिसकी मुख्तलिफ इतलात जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं, वो मैं इनसे समझना भी चाहूँगा। ये भी आपको बताऊं कि वैसे तो शानदाना गुलजार किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन, शानदाना गुलजार पाकिस्तान की रवायती सियासत से बहुत ही मुख्तलिफ उनकी प्रोफाइल है। पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज से उन्होंने तालीम हासिल की, बरतानिया से ट्रेड में इंटरेस्ट था, लॉ में इंटरेस्ट था, इंटरनेशनल ट्रेड का इंटरेस्ट उन्हें पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन के जनेवा के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिशन था वहाँ ले गया, जहाँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को उन्होंने सर्व किया। 2018 में पहली दफ़ा शानदाना पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की मेंबर बनी। उसके बाद की तमाम तारीख जो है वो आपके सामने है। शानदाना, वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त थैंक निकालने यू का। सर. मुझे एहसास है कि आपकी इलेक्शन कैंपेन बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही मुश्किलात में, एक ऐसे इलाके में जहां इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, आप सारा दिन FR पेशावर के इलाके में होती हैं, तो आपने वक्त निकाला। मैं बहुत कोशां था, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू एंड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, क्योंकि हम तो खुद अपने वीलॉग्स करते रहते हैं। मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी क्या है, और अगर इस वक्त हम बात ना कर रहे होते, एक दिन पहले कर रहे होते, तो शायद मैं किसी और जगह से बात शुरू करता कि आपके पेशावर के हल्के के अंदर लोगों के जज्बात, सेंटिमेंट्स क्या हैं, रिएक्शन क्या है, तहरीक इंसाफ के लिए इतनी वालेहाना फीलिंग जो है वो क्यों पाई जाती है। लेकिन इस वक्त तो प्रिंसिपल क्वेश्चन ये है कि अब से चंद घंटे पहले, बहुत घंटे पहले, इस्लामाबाद के अंदर जो स्पेशल कोर्ट थी, जिसे सीक्रेट एक्ट के, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाया गया, द सो कॉल्ड साइफर कोर्ट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को और फॉर्मर वाइस फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब को एक कैंगरू कॉमेडी ट्रायल में 10 साल की सजा सुनाई। इस पे आपका क्या रद्द अमल है? आप क्या समझ रही हैं, ये क्या हासिल करने की कोशिश की? शुक्रिया मोहित साहब आपकी. थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स. आई कम डायरेक्टली टू योर क्वेश्चन. देखिए, इसमें तीन चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो हम कहते हैं सिग्नलिंग इफेक्ट होता है. इट्स एन इकोनॉमिक थ्योरी कि इस काम के करने से, खान साहब को सजा देने से किसी को क्या फायदा हो सकता है. नेचुरली द एम इज खान साहब वोटर्स, उनका जो वोटर बेस है, क्योंकि राइट नाउ पाकिस्तान हैज स्पोकन. तमाम पाकिस्तान अपने खान के साथ खड़े, चाहे वो पीपल पार्टी से या न्यू से या ANP से. मैं आपको बता रही हूँ कि खान साहब इंशाल्लाह के फ्री फेयर इलेक्शंस करने देंगे. डिस्पाइट खान साहब बीइंग इन जेल, खान साहब 80% क्लीन स्वीप कर लेंगे. ये मैं आपको डिफरेंट सूबों से बता रही हूँ, डिफरेंट शहरों से बता रही हूँ. सो नेचुरली अगर आपने लोगों को नर्वस करना है, तो आप उनके लीडर को या उनको दुखी करना है, तो आप यही कहेंगे कि जी उसको तो हमने सजा दी, 10 साल के, अब तो लोगों ने जो करना है कर लो. उसका उल्टा ही इफेक्ट हुआ है. उसको डैम्पर करने की जगह, और मैं आपको जरा एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, और उसका उल्टा इफेक्ट हुआ. दूसरा, जिस तरह आपने कहा, कैंगरू कोर्ट, नेचुरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले से एक वर्डिक्ट दे रखी थी कि ये जो ट्रायल हो रहा है, ये फार्सिकल ट्रायल, स्टॉप शॉर्ट ऑफ सेइंग दैट, ये ट्रायल तो ट्रायल है ही नहीं. जब तक आप इसको प्रेजेंट में कैसे कर रहे हैं. सेकेंडली, बैरिस्टर एजाज एहसन इस पे काफी डिटेल में बात की हुई है कि खान साहब पे आप ये साइफर का केस कर ही नहीं सकते ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के थ्रू, बिकॉज इज द प्राइम मिनिस्टर. और उनको आइन ने इस्तेस्ना किया है कि उनको लगता ही नहीं है वो कोई भी काबीना की रिपोर्ट, कोई भी चीज अवाम के साथ, अगर अवाम और मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो, वो शेयर कर सकते हैं. ये सबको पता है. तीसरी बात ये है, हम कितने दिनों से सुन रहे हैं कि जी जो PDM वाले हैं, दे वेरी नर्वस कि हम तो सारी चालें उल्टी पड़ गई, खान साहब फिर भी जीत रहे हैं इलेक्शन, तो इसको जरा डिले करो, 6 महीने 8 महीने
آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو اخلاق سے گرا ہوا کیس ان لوگوں نے خان صاحب کی کیا ان کو ان کی بیوی کے کہ پتہ نہیں نکاح سیکنڈ ہینڈ ہے یا تھرڈ ہینڈ ہے یا ہوا ہی نہیں ہے یا ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. مطلب یہ لوگوں کے بیڈ رومس تک گھس چکے ہیں. ڈسپریشن کی یہ عالم ہے ڈسپائٹ کہ وہ بندہ 1 سال سے تقریباً 1 سال سے جیل میں ہے. ان کے آدھے سے زیادہ ورکر جیل میں ہیں. ان کی آدھی سے زیادہ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی جو اللیجڈلی ہمارے تھے. سو اگر آپ پھر بھی اس آدمی کو بیٹ نہیں کر سکتے, وہ انگلش میں نہیں کہتے یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم. آپ سمجھ آپ کی اور عوام نے اسپوکن, آپ کے لوگ بول چکے ہیں کہ وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں خود جس حلقے میں ہوں, مطلب اتنا یہ ڈینجرس علاقہ ہے اور یہاں پہ کسی چیز کی سیکیورٹی نہیں ہوتی, اور میرے ساتھ آن ایوریج 1000 لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے اور شمولیت کر رہے ہیں. میں آپ کو ایوریج کی بات بتا رہی ہوں, میرے حلقے کی بھی نہیں ہے, NA30 کی بھی نہیں ہے. کوئی 32 سے آ رہا ہے, کوئی 31 آ رہے, کہتے ہیں میڈم آپ کے ہاتھ ہم نے شمولیت کر رہی ہے. تو الحمدللہ it simply shows that that man whatever he's selling people are buying that. اور جو باقی 2 سال سے لوگوں نے پیسے لگا کے کچھ بھی نہیں بنایا, ان کے ہاتھ میں ریت اس وقت. خان صاحب کو یہ سزا اناؤنس کرنے کا جو فائنل میں اس پہ بات کروں گی یہی تھا کہ لوگوں میں انتشار پھیلے, لوگ نکلے, اور اس پہ پھر میں نے آج اپنے حلقے میں پشتو میں وائس نوٹ پہ کیا کہ ہم نے صرف فیبرری 8 پہ فوکس کرنا ہے. وہ لا ابائڈنگ سٹیزنز نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ کچھ کریں گے ڈسپائٹ تھریٹس ٹو اس. ہمارے جلسوں میں بھی ہمیں تھریٹس ہیں, ہمیں پولیس نے بھی وارن کیا ہے کہ میم PTI کے پیچھے پھر رہے ہیں. اخبار میں بھی آیا کہ جی دہشت گرد آ چکے ہیں خودکش ہمارے حلقے میں. سو پتہ نہیں خودکشوں کو PTI سے کیا مسئلہ ہے, 5 سال تو نہیں تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. کتنی Long and short of it is کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہی کے دن میں بلوچستان میں بھی تحریک انصاف کے سبی میں سبی میں تحریک انصاف کے جی قافلے پر ایک بم کا دھماکہ ہوا ہے جس میں اب تک جو کنفرم بالکل ڈیتھس ہیں بدقسمتی سے وہ 4 ہیں اور 7-8 لوگ جو ہیں وہاں پہ زخمی جی ہیں. اور تحریک انصاف بالکل کے ایسا ساتھ ہی ہے. وہ جی کیا مسئلہ ہے. لیکن میرا ایک کوشچن, میں پھر اس کے اوپر واپس آؤں گا کہ توشہ خانہ میں جی عمران خان کو یہ سزا سنا چکے تھے, اور باوجود اس کے کہ وہ بھی ایک بالکل فارسیکل ٹرائل تھا, اس کے باوجود وہ بالکل سزا, اس کی کنوکشن جو ہے وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوئی, سینٹنس سیٹ اسائڈ ہو گئی. تو ان کے پاس وہ سزا تو تھی ہی, عمران خان اس وقت نہیں جا سکتے تھے الیکشن کے اندر. پھر یہ جو سیکنڈ سزا ہے, چونکہ ہمیں تو بہت خطرہ تھا کہ سزا موت سنا دیں گے, یہ شاک ٹریٹمنٹ کریں گے, وہ تو انہوں نے خیر عقل مندی کی کہ اس طرف نہیں گئے. لیکن پھر بھی یہ جو اس وقت انہوں نے 10 سال کی سزا سنائی ہے, اس سے یہ مزید کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میرے ذہن میں وہ 6 جنوری کی کیبنٹ کمیٹی کی بھی آ گیا کہ کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے 15 دن میں 9 مئی کے واقعات کے اوپر ایک رپورٹ سبمٹ کرنی تھی کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عدالت کا جو فیصلہ حاصل کر کے اس کو اس رپورٹ میں ڈال کے کہ کہیں گے کہ تحریک انصاف کی, چونکہ فاؤنڈر اس کا ماسٹر مائنڈ تھا, اس لیے تحریک انصاف کو بین کر دیں گے؟ کیونکہ ابھی تحریک انصاف کو یہ بین پریکٹیکلی کر چکے ہیں, انہوں نے بلے کا نشان چھینا ہے, لیکن ان کو بین کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا ایک ریفرنس بنانے کی, یعنی تحریک انصاف ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, پریکٹیکلی انہوں نے اس کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا ہوا ہے, لیکن اب یہ چاہیں گے کہ اس کو بین کر دیں تاکہ جو لوگ الیکشن میں آزاد امیدوار جیت کے آئے ہیں ان کو ڈیمورلائز اتنا کریں کہ انہیں کہیں کہ دیکھیں اب تو کوئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, آپ کس چیز کو جوائن کریں گے. وہ تھوڑا سا مجھے لیگلی سمجھائیں, بیکاز آپ تو قانون کی بھی ایک طالب علم ہے. شکریہ میر صاحب. کہتے قانون کی صحیح کتاب کھولے پہ تو عرصہ ہی ہو گیا, البتہ عدالتوں سے اور تھانوں سے بڑی واقف ہو گئی ہیں پچھلے 1.5 سال میں, اور بہت کچھ سیکھ لیا فرسٹ ٹائم. بٹ اچھا یہ ہوا مجھ سے اب نہ ہوتا نا تو ہمارے بیچارے 70% پاکستانی جو حوالاتوں میں جیلوں میں بے گناہ پڑے ہوئے ہیں نا, کبھی نہ پتہ چلتا وہ کس سے گزرتے ہیں. ہم جیسے لوگ کہاں جیلوں میں جاتے ہیں, یا پیرنٹس ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ہمارے کنیکشنز ہوتے ہیں, ہمیں نکال لیتے ہیں. تو جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا, اللہ کی ہم سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں to the plight of the actual ordinary پاکستانی. میں مڈل کلاس کی بات نہیں کر رہی, میں آپ کو پسماندہ 70% پاکستانی کی بات کر رہی ہوں جسے کوئی والی وارث نہ تھانے میں ہوتا ہے نہ عدالت میں ہوتا ہے. But quite apart from that, دیکھیں یہ دوسری جو آپ نے بتائی نا کہ it's beating a dead horse, وہ آپ اس کو سزا دے کے سنا دی, you're trying to make him a criminal, لوگ نہیں مان رہے آپ کی بات, پھر آپ نے اس کو ایک اور سزا سنا دی. تو اس کا obviously یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ ان کو criminal بنانا ہے. اس کا مطلب as I told you essentially جو ہمیں کچھ خبریں آ رہی ہیں from concerned quarters, this is another attempt at another false flag operation. Apparently PDM کے کچھ leaders insist کر رہے ہیں کہ not enough has been done to quieten Khan's popularity. تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسی چیز کریں, کوئی ایسا رد عمل کریں کہ لوگوں کو غصہ آئے, لوگ تہش میں آئے اور سڑکوں پہ نکلے اور توڑ پھوڑ کریں. اور نیچرلی جس طرح 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن تھا, اس میں بھی لوگوں نے اپنا پورا سامان تو تیار کر لیا ہوگا, کیونکہ آئیڈیا اس کے الیکشن کو کینسل کرنا ہے. اب IMF ورلڈ بینک وغیرہ ان کے سر پہ بیٹھے ہوئے, ان کو تو پیسے نہیں دے رہے. اینڈ ایز یو نو ماشاء اللہ ان کی جو زبردست پلاننگ ہوتی ہے, اس سال پاکستان نے جو $25 ارب قرضوں کی مد میں دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے. بٹ اگر آپ کو پتا ہے ہم نے وہ جو بانڈز فلوٹ کیے تھے آج سے 10 سال پہلے, اس کی پیمنٹ بھی اس سال ڈیو ہے تقریباً $25 ارب. یہ $25 ارب کہاں سے آئیں گے؟ مجھ پر آپ پہ ٹیکسز ہی لگ رہے نا, پیسے وہاں سے نکلیں گے تو آپ نے کتنا عوام سے نکالنا ہوگا. اس کی وجہ سے
یہ لوگ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایمرجنسی میں ہیں اور ہمیں الیکشن بھی کینسل کرنا پڑا, تھوڑا سا ٹائم دے رہے, ہم کوئی اور پینترا سوچ لیں گے خان صاحب کو اور ان کے ورکرز کو خراب کرنے کے لیے مزید ریپریشن کریں گے اس طرح 6 سے 8 مہینے اور, تاکہ بالکل یہ ٹوٹ جائیں. ان لوگوں کو نہیں لیکن سمجھ آئی ہے شطرنہ جو بھی آپ پلان تو کر اس رہے ہیں نا. وقت خود الیکشن جی کیمپین کے اندر اتنی تھک ہے, یعنی NA30 کے اندر آپ جی کیمپین رن کر رہی ہیں, جو جی ایک فیلنگز پیدا ہو چکی ہیں, جی جی یعنی آپ کو بھی یہ دھڑکا لگا ہوا ہے, یہ خدشہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ہم آلموسٹ 31 جنوری پہ آ چکے ہیں, صرف 7 ساڑھے 7 دن رہ گئے ہیں 8 فروری کے الیکشن کو. آپ کو ابھی بھی خدشہ ہے, خطرہ ہے, خوف ہے کہ ابھی بھی یہ الیکشن کینسل کر سکتے ہیں, ڈیلے کر سکتے ہیں؟ خوف خوف نہیں ہے محیط صاحب, اٹس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ. دیکھیے اگر آپ نے پاکستان کو غریب رکھنا ہے تو آپ کو PDM میں کو پاور نہیں رکھنا ہوگا نا. وہ جو کیا کہتے ہیں ان کا وہ ہوتا ہے ویل آف فارچون چلاتے رہنا ہوگا, پہلے پیپل پھر نون پھر JYF. تو وہ اس وقت بک نہیں رہا. وہ عوام میں پنجاب جو پاکستان کی دھڑکن ہے پنجاب, اگر وہاں نہیں بک رہا, ان کے گڑھوں میں نہیں بک رہا, تو پھر کہاں بکے گا؟ تو ان کو دے آر ٹیریفائڈ. وہ کہہ رہے کہ جی جو ان سے وعدے کیے گئے تھے نیشنلی بین الاقوامی بینیفیکٹرز کی باتیں ہو رہی ہیں, اینڈ دیٹ از اے سیڈ پارٹ, بٹ ویل گیٹ ٹو دیٹ سم ادر ڈے. تو اس پہ ان کو غم ہے کہ جی ہمیں جو وعدے ہوئے تھے, ہم نے اتنے بڑے بڑے چانسز لیے, رسک لیا, خان کی حکومت توڑی, اتنے سارے پیسے بھی بٹ گئے لوگوں میں, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, اب ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں. سو دے آر ڈیسپریٹ ٹو فگر آؤٹ وے ٹو ڈیلے دیز الیکشنز, بٹ ڈو اٹ ان سچ اے وے کہ یہ آؤٹ رائٹ ان کو کہنا نہ پڑے کہ ہم الیکشنز کینسل کر رہے ہیں, یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیے لا اچھا, اینڈ آرڈر سچویشن کرنے سے تو پاکستان ہی مرے گا نہیں. لیکن اس ڈیسیجن سے جو آیا ہے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن تو نہیں خراب ہوگی, بیکاز تحریک انصاف تیار تھی ذہنی نہیں طور ہوا نا, پہ. کیونکہ آج ایبسولوٹلی, اور خان صاحب کو میسج جیل سے آیا ہے. آج ہم سب نے, عمر ایوب صاحب نے, ہم عاطف نے, ہم سب نے اپنے اپنے حلقوں میں اپنی اپنی زبان میں میسج دیا کہ ایوری بڈی کام ڈاؤن. ہمارا فوکس ایک سیکنڈ ہے, اسی لیے نکلنا سڑکوں پہ, امن امان میں رہیں. جو بھی نکلے گا PTI کا جھنڈا لے کے پروٹیسٹ کے لیے یا ٹوپی لے کے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ تو ہم نے کہہ دیا, اچھا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس. لیکن جو کاکڑ کمیٹی, کاکڑ حکومت نے جو ایک کیبنٹ کمیٹی بٹھائی ہے 6 جنوری کو, جس نے 15 دن میں مئی 9 کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ کے بارے میں رپورٹ دینی تھی, اب اس کو 25 دن گزر گئے, وہ رپورٹ ابھی نہیں آئی ہے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ رپورٹ کیوں لٹک رہی ہے, اس رپورٹ میں کیا آنا ہے؟ محیط صاحب, میں تو اپنی ایکسپیرینس سے ایگزامپل دے سکتی ہوں. مجھ پہ جو بڑے مزے کی ایک MPO جو آرڈر تھا نا مجھے اٹھانے کے لیے 9 اگست کو, تو وہ جب کورٹ میں مجھ پہ FIR کوئی نہیں کرتی تھی. I'm just giving you this parable to understand what is exactly happening. So وہ جو MPO آرڈر پڑا گیا عدالت میں, which was quite hilarious. اس میں لکھا تھا کہ مسٹر شاندانہ گلزار خان, he is planning riots, he is planning to attack courts, and he is planning to attack ہی police stations. تو جج صاحب نے پوچھا کہ یہ ہاں یہ ہی ہے کہ یہ پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں, پھر آپ لوگ اس کے بعد کیس کریں. 6 مہینے پہ مجھے FIR نہیں کرتی ہے, میں نظر بند رہی ہوں اسلام آباد میں. جج بار بار پوچھ رہے تھے کہ بتائیں تو صحیح انہوں نے کیا کیا ہے, اگر نہیں کیا تو کرنے کیا جا رہی تھی. 6 مہینے میں کوئی ایویڈنس نہیں آیا. 9 مئی کو ہوئے ہوئے بھی 8 مہینے ہو گئے ہیں. وہ کدھر ہے فول پروف ایویڈنس کہ خان صاحب نے یہ کروایا ہے؟ 15 دن کی اگر رپورٹ آنی تھی تو وہ تو چاہیے تھا کہ 9 جون کو آ جاتی, 9 جولائی کو, 9 اگست کو, 9 ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر. مطلب اتنا ہی ٹھوس پروف ہے خان صاحب کے خلاف, تو وہ کدھر ہے؟ دنیا کو بالکل دکھائیں, صحیح, TV پہ دکھائیں, بالکل سب کو صحیح. دکھائیں. It's really bad planning, really bad. But what آپ do you expect from Nawaz League? ہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کیا ملیحہ ہاشمی صاحبہ نے. انہوں نے کہا کہ انہیں FIA نے ایک نوٹس بھیجا ہے کہ 30 فروری 2024 کو وہ FIA کے آفس میں آئے, 30 فروری کو. تو انہوں نے کہا جب 30 فروری آ جائے گی 2024 کی 30 فروری, تو میں آ جاؤں گی اگر 30 فروری آ گئی تو ایسا بھی ایک نوٹس یہ بھیجا پچھلے ہے. سال بھی یہ غلطی ہوئی تھی ان سے. پچھلے سال بھی یہ غلطی ہوئی تھی ان سے, ایگزیکٹلی یہی غلطی ہوئی تھی, کاپی اچھا, پیسٹ ہوئے. یہ بتائیے کہ میں آپ کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا بہت سے. ایک ٹویٹ میں نے دیکھا بڑا جی ٹچنگ تھا, جہاں آپ نے کہا کہ شہریار آفریدی کے ساتھ آپ کی ایک وین میں ملاقات ہوئی جب آپ لوگ عدالت اور جی اس کے جیل کے درمیان تھے. تو شہریار آفریدی جی آپ کی طرف دیکھتے نہیں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا بیکاز میرے حساب سے ایک پشتون عورت جو ہے اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں گلزار خان کے لیے جیل میں نہیں گئی, آپ نے کسی اور کا بھی نام لیا. وہ کیا مومنٹ تھا, مطلب واٹ واز دی ایکسپیرینس آف بینگ ان جیل؟ ٹو بی آنےسٹ جی, مجھے جیل میں صرف ایک خطرہ تھا, ایک خوف تھا کہ یہ پرٹیکولر یہ جو PDM کے لوگ, ان کو لوگوں کی ویڈیوز اور بے حرمتی کرنے کا شوق ہے. مجھے صرف اس چیز پہ تھا کہ اللہ اگر وہ امتحان مجھ پہ لائے تو پھر وہ امتحان برداشت کرنے کی طاقت بھی دے. کیونکہ اب ہم ماں باپ ہم اس لیے نہیں بڑا کرتے کہ ہم ان
you know, ruthless and corrupt political dynasties के हम गुलाम बने. नवाब ने लिखाया पढ़ाया जो कर सकते थे हमारे लिए किया. सो जेल में मुझे मतलब जो जेल होता है ना, सरीना हो जेल तो नहीं है, बस ठीक है जेल का डजंट मैटर. लेकिन मुझे ये था क्योंकि जिस तरह मेरे लोग खान साहब से प्यार करते हैं, मुझे पता था अगर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला चक्कर करूंगी तो मेरे लोग मुझे अपने गांव में नहीं घुसने देंगे. हमारी तरफ पैसे का मसला नहीं होता, हमारी गैरत का मसला था. पहले से करीब लोग हैं, मेरा बहुत करीब इलाका है, लेकिन हमारे लोग दे वेरी रिच व्हेन इट कम्स टू ऑनर. हम मौत तक, और देखिए मौत का एक दिन आने में साहब कहाँ चले जाएंगे हम. तो जेल का मेरा अपना एक्सपीरियंस बस ठीक है, जेल था जेल थी. शहरियार के साथ बहुत जुल्म हुए हैं, वो बताता नहीं है, वो जेल वाले लोगों ने, लोग बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, बात स्प्रेड होती है तो शहरियार के साथ क्या क्या किया गया और किसके कहने पे किया गया. वेरी पेटी बट अल्लाह मालिक है. बट इंटरेस्टिंगली ये जो कहानी हमारी वो हुआ ये कि हम दोनों बख्तर बंद गाड़ी में बैठे तो शहरियार वुडंट लुक एट मी, कभी लेफ्ट के कभी राइट. मैं 2 दफा सलाम किया, मैं कहा शहरियार शहरियार. कहता है I can't look at my sister in such a situation. And the reason he said that is because he's close to my father in the assembly, he's close to my khala, एक ही गांव के हैं, एक ही शहर के हैं. तो उसको ये लग रहा था ना कि it's happening to members of his family. फिर अगर आपके याद है शहरियार की बीवी पे भी धावा बोला गया, बच्चियों को भी. शहरियार की बीवी भी जेल में थी, उनकी बेटियां उनकी बीवी उनके घर गुंडे आ गए थे, फिर उनको घर से सीसीटीवी उन्होंने देखा, वो भागे वहां से. बेचारों ने बेकरी में शेल्टर लिया. फिर शेर अफजल खान came to rescue them. तो शहरियार was overcome at that point. It was the last straw. कहते हैं ना, the straw that broke the camel's back. तो मैंने उसको बोला, मैं कहा he was Abida. I said अपनी हालत देखो, तुमने तो 20 किलो कम किया, मैं तो ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और मैंने कहा ऐसा नहीं करना. ये एक टिपिकल हरबा होता है पाकिस्तान में कि आप एक बंदे को तोड़ने के लिए उसकी बीवी या बहन के साथ करो. ऐसे रख ये हरबे नहीं चलेंगे. हम अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत स्ट्रॉन्ग पैदा किए हैं. ऐसे रख मर्द हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते, सॉरी नथिंग अगेंस्ट यू, बट मैंने कहा अल्लाह ताला ने औलाद भी औरत को दी है, तो औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग है. और अगर आप हमें इज्जत का निशाना मत बनाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको इज्जत देंगे, आपकी लेंगे नहीं, आपकी इज्जत देंगे हम. मैं कहा खबरदार जो तुमने ऐसी शक्लें बनाई. तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयर्ड अप, काफी गपशप हुई. बट आई ऑल्सो टोल्ड हिम लेटर ऑन, हम क्योंकि काफी देर बैठे रहे डीएसपी के दफ्तर में, हाई कोर्ट में, जब हमारा जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर दिया तो रिटन ऑर्डर मिलने में, फिर उसकी जो ऑथेंटिक कॉपी होती है उसमें तकरीबन 7 से 9 घंटे लग गए. तो हम बैठे रहे थे डीएसपी साहब के ऑफिस में. रूमर था कि शायद दोबारा उठा लिया जाए वहां से. सो तब मैंने शहरियार पे बात की. मैंने कहा देखो, मालदारों की बेटियां जेल नहीं जाती, कभी भी नहीं जाते इस मुल्क में. मैंने बल्कि एक दफा पूछा था लॉन्ग टाइम को, जब मैं शहबाज गिल से मिलने गई थी अडियाले में, मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यहाँ पे शहबाज के अलावा कौन है असर रसूख वाले लोग हैं. तो आगे से कहते कहते माशाल्लाह मैडम यहाँ कोई मालदार नहीं आते, सिर्फ गरीब आते हैं. सो ये तो आपका पाकिस्तान है कि वहां पे आप इनकासिरेट उसको कर रहे हैं जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता. सेम विद मी, मेरे साथ बेवाएं थी, मेरे साथ ज्यादातर बेवाएं थी या डिवोर्सी थी, और ज्यादातर मनशियात के केसेस में फंसी हुई थी 30-30 हजार रुपए के लिए. 30 लाख भी नहीं, 30-30 हजार में फंसी थी. 27-27 साल की जेलें काट रही थी. इनसेंट वुमेन जिन्होंने बच्चों को एक वक्त खाना खिलाने के लिए. और मैंने पूछा भी था उनसे, मैंने कहा करते क्यों मनशियात. तो कहती जी बच्चे क्या खाएं, खावन नहीं है, इंडॉल्स देते नहीं है, हम जैसे औरतें तो क्या करें, हमने स्ट्रीट पे तो जाना नहीं है, तो ऑप्शन यही रह गई है. सो इट वाज हार्ट ब्रेकिंग इन दैट सेंस कि हम इनको लोग ही नहीं समझते, गरीबों को. हम इनको बिल्ली और ये जो बाकी असॉर्टेड जानवर घूम रहे होते हैं ना सड़कों पे, हम उसी निगाह से इनको देखते हैं कि है ना इनका अल्लाह. तो अगर अल्लाह इनका है तो फिर आपकी हुकूमत में आते हैं. लंगर खाने जिसने खोले उसको बंद कर दिया. तो बेसिकली मतलब पाकिस्तान, आपको यानी आप जो जी कह रही सॉरी हैं कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बुनियादी तौर पर उसकी जो तबकाती कशमकश है, जो उसका सोसाइटल पूरा सिस्टम इट्स नॉट क्रिमिनल जस्टिस. द एंटायर सिस्टम इज मेड फॉर 5% ऑफ द पॉपुलेशन. बाकी सारे क्या फर्क पड़ता है किसी को. अच्छा, अब शंदाना, जब पीएमएलएन और पीडीएम वाले ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर कैदोबंद की सोबतें आ गई और मारपीट हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे साथ भी होता रहा है. मैं अक्सर कहता हूँ ऐसा नहीं होता था. आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स है कि क्या हम, मतलब क्या ये वही पाकिस्तान है, ये वही सब कुछ है जो पहले भी होता रहा, या अब इसमें कुछ मजीद ही फर्क पड़ गया. देखिए जी, हर किसी की फैमिली में फौजी पाकिस्तान के लोग होते हैं. वन इज प्राउड टू हैव देम. हर किसी की फैमिली में एयरफोर्स के लोग होते हैं, हर किसी की फैमिली में नेवी होती है, हर किसी की फैमिली में पुलिस वाले होते हैं, या लोअर लेवल पे हाई लेवल पे होते हैं. ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या होता रहा है हर किसी को अच्छी तरह से पता है. हाँ, फातिमा जिन्ना वाज द एक्सेप्शन. फातिमा जिन्ना के साथ जो किया गया, दैट वाज द फर्स्ट ट्रॉमा टू अ वुमन इन पाकिस्तान. भुट्टो से पहले कायद आजम के साथ भी हो चुका था, लियाकत अली खान के साथ भी हो चुका था, भुट्टो साहब की भी हुआ था, बीबी के साथ भी हुआ था. बीबी के साथ तो अपनों ने तय किया था. ये एक मुल्क के लिए लम्हा फिक्री है ताकि प्राइम मिनिस्टर्स मार दिए जाते हैं जो सर्व करते हैं मुल्क को.
اور جو چوری کرتے ہیں ان کو آپ ماشاءاللہ گولڈ میڈلز دے دیتے ہیں, ان کے کیسز معاف کرا دیتے ہیں. اب جو بندہ پاکستانی اپنے اس کو اپنا بیٹا مانتے ہیں, آپ کو نہیں پسند, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. عوام کو تو پسند ہے نا, اس کو اپنے جیل میں ڈال دیا. اب کوئی ایک کا کیس کرو, کبھی دوسرا کرو, انکلوڈنگ یہ جو ڈرامیٹک کیس ہے میاں بیوی کا. مطلب دس از دا ایبسولوٹ لوسٹ ایوری وی ریچ آدم سواری صاحب کے ساتھ باقیوں کے ساتھ کیا, that we've gone to the sacred relationship جو میاں بیوی کا ایک پاک پردے دار رشتہ ہے, جو اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ بھی وہ نہیں ہوتی انٹیمیسی جو خاون کی ہے, اور آپ ان رشتوں میں, اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں میں لوگوں نے انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا. So I think we've hit a new low. یہ نہیں ہوا تھا کبھی بھی پاکستان میں. ہاں, رانا ثنا used to talk trash about Maryam Nawaz when he was in People's Party and about her mother. He also said bad things about بیوی once he left. مطلب ایسے لوگ ہیں پاکستان میں, لیکن یہ لیول نہیں آیا تھا کبھی کہ آپ جو اے پولیٹیکل خواتین ہیں, عثمان ڈار کی والدہ, اس کے ساتھ جو کیا تو مجبور ہے کہ وہ میدان میں آ گئی. اسی طرح قاسم سوری کی بیوی اڈیالہ میں تھی, اسی طرح یہ شہریار کی بیوی. مطلب یہ لوگ اب سیاستدانوں کی بیویوں کو ہاتھ ڈالیں گے, لیکن پتہ کیا ہے اس میں محیط صاحب کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آج تو سیاستدان کی بیوی پہ ہاتھ ڈالیں, کل پولیس والے کی بھی ڈالیں گے, اس کے بعد دکاندار پہ ڈالیں گے, غریبوں کو تو پہلے سے ڈال دیں, پھر اس کے بعد بزنس والے کی بیوی پہ ہاتھ ڈالے گا. یہ چیز پھر ختم نہیں ہوگی. They don't understand what they've unleashed. جب آپ ایک ریس ٹو دا باٹم میں لگ جائیں گے نا, there is no stopping. جی, ریس ٹو دا باٹم از دا رائٹ ورڈ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ کے حلقے میں اور پورے خیبر پختونخوا میں عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے جو ایک بہت ہی زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے, ایک والہانہ ایک عقیدت پائی جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا ہے عمران خان نے خیبر پختونخوا کے لیے جس کی وجہ سے ہم اس قسم کا ریئیکشن وہاں پہ دیکھتے ہیں, اس قسم کی فیلنگ دیکھتے ہیں؟ 3 موٹی چیزیں if I may, in reverse order. پہلے اگر آپ کو یاد ہے, شوکت خان صرف پنجاب میں تھا, لاہور میں, لیکن 70% کیسز وہاں پہ KPK سے جاتے تھے. وہ اس لیے تھا کہ جو افغانستان میں بامبنگ کی تھی امریکن نے اور رشینز نے, تو آبویسلی گراؤنڈ یہ بامبس ہوا میں تو نہیں اڑ جاتے نا, وہ گراؤنڈ واٹر میں فلٹر ہو جاتے تھے, اور اس کا پرائمری ریسیپینٹ بیکاز آف کابل ریور KPK تھا. تو ہمارے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں اتنے زیادہ کیسز شوکت خان کینسر سے پہنچ جاتے ہیں. اچھا, کامن سینس کی بات ہے, لوگوں کو بات نہیں سمجھ آئی. پھر اس کے بعد KPK میں شوکت خان کھلے, اور اس کو تو 30 سال ہو گئے, لیکن لوگوں کو یہ نہیں بولا کہ جب خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ میں PTI بنا رہا ہوں, شوکت خان تب تک چل چکا تھا کتنے سال. تو اگلے دن نواز شریف کے چیف منسٹر ہوتے ہوئے شوکت خانہ میں بم پھٹا تھا, جس میں 11 لوگ مرے تھے اور لاتعداد لوگ زخمی ہوئے تھے. سو آئی تھنک دیٹ واز اے نیو لو کہ آپ کینسر کے پیشنٹس کو بھی مار سکتے ہیں کیونکہ آپ اس بندے کا اتنا خوف ہے. اور یہ ہمیشہ سے ان کا خوف تھا, کیونکہ پیسہ اس کے پاس تھا, نام تھا اس کے پاس, عزت تھی. تو دن اس بندے کو تو آپ خرید نہیں سکتے ہو, نہ اس کو برائب کر سکتے, تو کیا کرو گے. پھر یہ چیز دوسری جو لوگوں کو یاد ہے خان صاحب کی, وہ کووڈ میں خان صاحب نے لوگوں کے گھر میں کھانا پہنچا, اور وہ چیز لوگ نہیں بھول سکتے. دے فیل کہ خان صاحب کا احسان تھا. بے شک خان صاحب کی جیب سے پیسے نہیں گئے, لیکن جیب کی تو ان سے بھی نہیں جاتے, تو یہ کدھر پیسے چلے جاتے ہیں. اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا, آپ کی صحت کارڈ کا. پنجاب میں 3 سال تھا, KP میں 10 سال تھا, 9 ایئرس. اس صحت کارڈ سے ہمارے جو یہ اینٹی فینٹی لوگ ہوتے تھے, ایلیٹ کلاس, they turn their nose up at smelly people in hospitals. اور ان کو یہ لگتا نہیں کہ بدبودار لوگوں کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہونا چاہیے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں بوچی اور مانی والے کو ہونا چاہیے. تو یہ غریب لوگ 3 سال پنجاب اور 9 سال KP میں ہر ہاسپٹل میں گئے, سرجریز کی ہیں. مطلب آپ نے غریب کی جیب میں 10 لاکھ ڈال دیا. اگین خان صاحب گھر سے وہ پیسے نہیں لیتے, لیکن وہ پیسے کہاں گئے جب خان صاحب چلے, کس کی جیب میں گئے. تو یہ 3 چیزیں for which these people are eternally grateful. Universal مجھے بہت لگتا بڑی چیز ہے. ہیلتھ کارڈ آپ نے صحیح بتایا, لیکن عمران خان کا جو سٹینڈ تھا دہشت گردی کے خلاف, اس کو بھی KP میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہوگی, بیکاز KP نے دہشت گردی سے بہت زیادہ سفر کیا. I was getting to that, but اس پہ لوگ پیروکیلزم کی بات کرتے ہیں. دیکھیں KPK میں پچھلے خان صاحب کے 5 سال کی حکومت میں ایک ڈرون اٹیک نہیں, کوئی پولیس کے دھماکے نہیں ہوئے, ہمارے بچوں کو کسی نے نہیں مارا. خان صاحب گئے اپریل 22 میں, اور جون 22 میں ہمارے بچوں پہ سوات میں اٹیک ہوا, ملیٹنٹس نے کیا. ملیٹنٹس کہاں سے آئے, کیسے امپورٹ ہوئے, کون سے بارڈرز کراس کیے, ہم نے تو اتنی بڑی باڑ لگائی ہوئی ہے all on the western border, تو یہ لوگ کہاں سے آئے. سو KPK ہمیشہ قیمت ادا کرتا ہے, اور بچوں کی تھرو بھی کرتا ہے. پتہ نہیں ہمارے بچوں کو یہ کیوں ٹارگیٹ کرتے ہیں, کیا کیا انہوں نے. ایشو یہ ہے کہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی. دیکھیں ہمارے لوگ ذرا ڈفرنٹ ہیں, وہابی کہہ لیں ان کو, یا ان کو کرخت کہہ لیں. مطلب وہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, پٹھان ہیں. ویلیو سسٹم تینوں کو انہوں نے ملا دیا. تو وہ کہتے ہیں موت پہ گناہ نہیں. شہریار افریدی نے لاتعداد
اسپیچز میں کہا ہوا ہے, علی محمد نے, مراد نے, سب نے کہا ہوا ہے, خان صاحب بھی کہتے کہ موت پہ ایک دن آنی ہے, وہ دن کون شفٹ کر سکتا ہے؟ تو اگر موت آنی ہی ہے, آپ غیرت اور حق کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, رات دن گوئنگ شیم فیس ٹو میٹ اللہ. یہ جو ایک ہمارے پاکستان میں فیشن بات ہے نا کہ سارا سال چوری کرو پھر جا کے رمضان میں عمرہ کر لو, دس ڈزنٹ فائنڈ دس پارٹ آف دا ورلڈ. اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آپ جھول نعوذ باللہ نہیں جھونک سکتے, لیکن دیکھا میں نے ہے یہ لوگ کرتے ہیں. میں تو اسمبلی میں لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے دیکھا ہوا ہے. تو ہمارے لوگ ریلیجیس اتنے نہیں ہیں جتنے اپنی بلیف پہ بہت اسٹرانگ ہے, اپنی پیورٹی پہ اسٹرانگ ہے, کہ غیرت اسٹارٹس وتھ می, غیرت اینڈز وتھ می, حیا اسٹارٹس وتھ می, حیا اینڈز وتھ می, آنکھوں کی حیا. تو ہماری لوگ بہت بیسک ہے, بہت سمپل ہے, ان کی کوئی اتنی مشکل کیلکولیٹڈ نہیں ہوتی ہیں assumptions. یہاں پہ ووٹ خریدا بھی نہیں جاتا, لوگ کوشش بہت کر رہے ہیں, آپ 5,000 کیا آپ 10,000 لے جائیں, کوئی نہیں خریدے گا ووٹ, اچھا آپ کو کوئی دے گا ہی نہیں. وہ کہہ دیتے کہ پلیز ہمیں تنگ نہ کریں, پلیز ہمارا, دے ویری بلنٹ ٹو یو, یار ہم اس کے ساتھ کھڑے تنگ. اچھا, آپ کے حلقے کا تو سو جوش و خروش ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے کوئی بہت یعنی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں تحریک اس وقت میرا خیال ہے نیشنل اسمبلی کی 41 سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا کی, 45 سیٹیں ہیں, 45 سیٹیں. آپ کی کیا جی ایسٹیمیٹ ہے کہ کتنی سیٹیں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہ سیٹیں نکال سکتے ہیں 45 میں سے؟ دیکھیے 36 یعنی 36 تو ہماری انشاءاللہ ہم بڑی مارجن سے جیتیں گے اگر فری اینڈ فیئر ہوا. وہ جو کہتے ہیں ان یور ڈریمز, بٹ اینی ویز دیٹ از دا کیلکولیشن فار 36. جو باقی 9 ہیں اس پہ بھی الحمدللہ ہمارا مارجن ہے, لیکن وہ مارجن شاید باقیوں کی طرح نہ ہو, لیکن وہ 9 بھی ہماری ہی سیٹیں ہیں. کے پی کے سے خان صاحب کو انشاءاللہ 45 ہی ملنی چاہیے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن. اچھا, اب چلیں آپ لوگ سیٹیں لے لیتے ہیں, پنجاب سے بھی بہت لے لیتے ہیں, تحریک انصاف کے بیک جو کینڈیڈیٹ جن کو اخبارات کو کہا گیا ہے کہ ان کو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نہ لکھے جائیں, الجزیرہ نے ایک سٹوری لکھی چند دن پہلے, شاید آپ کی نظر سے گزری جی ہو, بالکل, کہ تمام میڈیا جی کو جی کہا گیا ہے کہ بھئی آپ ان کو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس نہ لکھیں, آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس لکھیں. تو ظاہر ہے جی کہ پورا بالکل. پلان ہے کہ ان انڈیپینڈنٹس کے ساتھ ساز باز ہوگی, سودا بازی ہوگی, یا آ جائیں گے پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کی آئی پی پی کو جوائن کریں, نواز شریف کی پارٹی کو جوائن کریں, پی 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 کو جوائن کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول زرداری تو کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک جو پی 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 کے بہت سے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فلور کراسنگ کی شک جو سپریم کورٹ نے رکھی تھی جون جولائی 2022 میں کہ بھی آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے, اس کا اطلاق ان انڈیپینڈنٹ پہ نہیں ہوتا. تو ایک پورا پلان ہے کہ انڈیپینڈنٹس کو کیسے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ایک کاؤنٹر تھنکنگ ہے, اسٹریٹجی ہے کہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ Sorry to get religious on you, Amir صاحب, لیکن قرآن کی سورہ 8 آیت 30 جو ہے, سورہ انفال کی, اب اللہ خیر الماکرین, اللہ is the best of planners, and they planned and God planned. پلان سوچی 2 سال سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ایک کے بعد فلاپ پلان, ایک کے بعد دوسرا فلاپ پلان ہے, اور نقصان پاکستان کا کیا جا رہا ہے. جو انہوں نے اتنی انسٹیبلٹی سگنلنگ کی ہے پاکستان کے بارے میں, who in their right mind would invest their taxpayers' money in a country like Pakistan where you change 4 prime ministers in 24 months? دنیا ایسے نہیں چلتی ہے. ہمارا قرضدار کوئی نہیں, ہم سب کے قرضدار. ہمارے اتنے بڑے بڑے دوست ہیں. کی خان صاحب نے اٹینڈ کیا تھا, جب خان صاحب چلے گئے انہوں نے آپ کو بیل آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ آئی ایم ایف نے ان کو $1 بلین کے پیچھے ناک رگڑوا دی, اور یوکرین کو جو سننے میں آ رہا ہے کہ $220 بلین on the table دیے, and God knows how many $1 trillion under the table دیے ہیں for the Russian Fed. یوکرین تو پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, نہ پاکستان سے بڑا ہے, نہ اسٹریٹجک ہے. ہمارے لوگ معذرت کے ساتھ 1 ارب روپے کے لیے کہتے ہیں وہ ان کا they have to give in, کنٹرول ہی نہیں ہے. اینڈ میں کبھی بھی امریکہ اور یوکے کو اس طرح سے بلیم نہیں کرتی. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ جی محیط پیرزادہ صاحب نے یا شاندانہ گلزار نے ایک امریکن کانگریسمین یا کانگریس وومن کو پیسے آفر کیا اور وہ پاکستان کی طرف مڑ گئے, اور ہم سے ڈفرینٹ ہمارے جو ایکٹس ہم پہ امپوز ہوتے ہیں, یا ٹیرف کا یا عام امبارگو کا ہم سے ہٹایا گیا. یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے کہ ہم بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اٹس ویری سیڈ, دس تھنگ ہیز ٹو چینج ایگزیکٹلی. اینڈ دس آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو, میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی, بٹ ٹائنی brief thing, this is about generation. جو خان صاحب نے پاکستان کی بات کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے آزاد کروایا, فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی, اور وہ گئے پھر آگے they sat in the desert, اور موسیٰ جب ان پہ حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کے تھرو اللہ سے کہ آپ جا کے کنعان کو, جروشلم کو ریکلیم کریں, کیونکہ اللہ نے آپ کو آزادی دے دی, آپ کو بکری دے دی, اب آپ اپنا کام کریں. they flatly refused. they said کہ نہیں جی, ہم تو پیدا غلام ہوئے تھے, بنے گی بھی غلام, ہم سے کام نہ کروائیں. as a punishment, that entire generation, it took 40 years for them to die out in that desert. موسیٰ علیہ السلام also passed out in that time. ان کے بچوں نے پھر کنعان ریکلیم کیا. اب یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے in this entire game, which is 76 years of slavery of Pakistan, pseudo slavery, neo colonialism. اب ہمارا بچہ جاگ چکا ہے, وہ نئی جنریشن آ گئی.
اور وہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم سے بہت اچھا سنبھال لیں گے, ہم سے بھی بہت اچھا, لیکن ہمیں صرف ان کے رستہ آزاد کرنا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی سوری. آپ کو یہ امید ہے کہ جو ان کا پلان ہے کہ نواز شریف صاحب کو بہت سے بندے یہ دلا دیں گے اور بلاول کو دلا دیں گے اور ان کو ملا کے پھر ایک مخلوط حکومت بنا دیں گے, وہ ان کے لیے آپ کو لگ رہا ہے خاصا مشکل کام ہوگا 8 فروری کے بعد کہہ کرنا؟ نہیں سکتے. دیکھیے مجھ صاحب, اگر آپ ڈبے بھرے, جو ہوتا تھا نا 97 میں نواز شریف کے الیکشن میں ڈبے بھرنا, اس کو فل پنجاب دے دینا, وہ چیز کس طریقے سے ہوگی؟ چلو آپ 3,000 پہ 6,000 پہ بنا سکتے کسی طریقے سے فیک نوٹ پرنٹنگ, لیکن آپ 3,000 سے 30,000 نہیں بنا سکتے. سر ہماری ایسی اسٹاک مارجن چل گئی, ایگریڈ. اس لیے انڈیپینڈنٹ کا سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ سے بھی ہم سب قسمیں حلفے ہم سب دے رہے ہیں قرآن پہ رکھ کے کہ ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں, ہم پاکستان تحریک کے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, خیر ہے, نو پرابلم, بس لیکن رہیں گے ہم خان صاحب کے ساتھ ہی. ایک دو کوشچن کریٹیکل دیکھیں مجھے پوچھنے تھے. بہت سی ہماری اسمپشنس تھیں, آپ کی بھی ہوں گی, عمران خان صاحب کی بھی تھیں. وہ کہتے تھے سوشل جی میڈیا کا زمانہ ہے. جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 22 مہینے میں تو نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ پاکستان میں, پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا میں عورتوں کو, لڑکیوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جائے گا. میں نہیں سوچتا تھا کہ 23 مئی 2022 کو پنجاب میں 4,500 گھروں میں رات کو پولیس جو ہے دروازے توڑ دے گی, دیواریں پھلانگے گی, اندر چلی جائے گی, بچوں کو تھپڑ مارے گی, عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرے گی, لوگوں کو گرفتار کرے گی. جس طرح سے اسلام آباد میں انہوں نے تشدد کیا لانگ مارچ کو روکنے کے لیے, ناکام بنانے کے لیے, میرے آفس کے سامنے تھا. میرا نہیں خیال تھا کہ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے 9 مئی کا ناٹک کیا, تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ جس طرح کا یہ ہم کب سوچتے تھے کہ اس قسم کا سائفر ٹرائل ٹائپ چیز بھی ہو سکتی ہے. کرپشن کے مقدمات سیاستدانوں پہ ہم سوچتے تھے کہ ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے مقدمے انہوں نے بنائے میں نہیں سوچتا تھا. اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پتہ نہیں کیا چیز اپنی عمرو اے آر کی زنبیل سے نکالنی ہے 8 فروری کو, اور 8 فروری کے بعد آپ تو شاید ماضی سے دیکھ رہے ہیں کہ 3 کے 30,000 نہیں کیے جا سکتے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ 3,000 کے 3 لاکھ کر دیں گے. ماضی میں بہت کچھ ہو سکتا تھا مید صاحب, اور یہ سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے, ایگزامپل میرے پاس ایک جو سب سے ہمارا خطرناک علاقے میں ادھر کیمپین کے رات 11 بجے میرے پاس پورا BBC کا کرو تھا. وہ یہی دیکھنا چاہتے تھے پاور آف سوشل میڈیا. ٹی وی پہ تو ہم آ نہیں سکتے, نہ خان صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے. اسٹوپڈ انانٹی قاسم کے ابا بول رہے ہوتے ہیں, ہے وہ قاسم کا ابا, بٹ اتنے آپ خوف زدہ ہیں اس کے نام سے. اسی طرح ہمارے پاس اس وقت سارا میڈیا گھوم رہا ہوتا ہے, علاقے سے علاقہ نہیں ہے, میڈیا ہمارے ساتھ گھومتا ہے صرف اس لیے. The power of social media has overtaken. ہمارے گاؤں میں سادے سادے لوگ ہیں, بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں, بٹ ان کو پتہ ہے کہ نیٹ کیا ہوتا ہے. انٹرنیٹ نہیں بولتے, نیٹ بولتے ہیں. خان صاحب کی تقاریر دیکھتے ہیں, خان صاحب کی ورکرز کی تقاریر دیکھتے ہیں. یہ جو ٹک ٹاک آ گیا ہے, جس کو ابھی تک کی بڑی کوشش ہے کہ بین کرے, anything related to China, چاہے ہوا پہ ہو یا نہیں ہو. سوشل میڈیا has taken over and social media has given social consciousness. ہر چیز سوشل میڈیا کی بھی شاید ٹھیک نہ ہو, لیکن لوگ سمجھ چکے ہیں کہ پچھلے 76 سال سے یہ لوگ ٹیکس دیتے اور کھاتے یہ ہینڈ فل آف ایلیٹ 25-30 فیملی سے. کیوں ایسا ہو؟ ایشو سارا یہ ہے. ایشو از ناٹ اباؤٹ عمران خان, ایشو از ناٹ اباؤٹ PTI, ایشو از اباؤٹ جو کانسٹیٹیوشن نے آپ کو فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں, وہ ہم اس سے کیوں ڈپرائیو کیا جا رہا ہے. واٹ از دا گول؟ اینڈ دیکھیے, دس از نو مسٹیک کہ انکلوسیوٹی آپ نہیں کرتے. آپ جو پالیسی بناتے ہیں مالداروں کے لیے بناتے ہیں, جو ٹیکسیشن سسٹم ہوتا ہے مالداروں کے لیے ہوتا ہے, جو ریبیٹ کا سسٹم ہوتا ہے مالداروں کے لیے ہوتا ہے, جو انڈسٹریلائزیشن کا ہوتا ہے مالداروں کے لیے ہوتا ہے. You're killing the poor, you're making the rich richer, and you're squeezing the middle class. That is a classic formula for breaking a country into 10 pieces. یہ کون کرتا ہے؟ These are the things we need to know. اچھا, ایک آخری سوال مجھے اچانک یاد آیا, بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا. Sure. بہت مہینے پہلے ایک خبر یہ آئی تھی, میرا خیال آپ نے کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا تھا کہ جب امریکن ایمبیسی کے کاؤنسلیٹ جنرل نے, یہ جو وقت چارجی افیئر تھا, بہت سے ممبر نیشنل اسمبلی کو کانٹیکٹ کیا, تو آپ کو بھی کیا تھا اس میں کانٹیکٹ, وہ کہتے کیا تھے؟ امریکنز نہیں تھے, ایک اور ایمبیسی تھی جی, انہی میں سے ایک تھی. اچھا, ایک اور ایمبیسی تھی. امریکن نہیں تھی تو وہ کہتے کیا تھے؟ جی, انہی کی بہن تھی. کہتے کیا تو تھے؟ جب مجھے بلایا, انہوں نے غلطی یہ کی کہ مجھے گیٹ سے گاڑی نہیں اندر لانے تھی, کیونکہ مجھے تو ریزیڈنس پہ بلایا تھا, اور باہر IB والے اور سارے تو کھڑے تھے. میری جو ٹیم باہر تھی ان سے پوچھا کہ میڈم اندر گھر کیوں گئے, ان کو تاج ویزا کا اپوائنٹمنٹ نہیں تھا. میرے بیچارے ڈرائیور کو پتہ نہیں تھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا. مجھے بلایا تھا ٹریڈ اینڈ کامرس کی باتیں کرنے, حالانکہ میں نے ان کو بولا کہ I'm no longer ٹریڈ اینڈ کامرس سیکرٹری. میں نے رزاق صاحب سے ریزگنیشن دے دی تھی پارلیمنٹری سیکرٹری. خیر پھر بھی بلایا, بیٹھی ان کے ساتھ, تو ڈیفینس اٹیچے تھا, پولیٹیکل اٹیچے تھا, اور میں ایمبیسی اپنا فون بھی لے کے اندر کیونکہ ریزیڈنس میں گئی تھی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا خیال ہے خان کے بارے میں. سر جی ہمارا باس ہے, کبھی ہماری بنتی کبھی نہیں بنتی, ہم کلیش کرتے پالیسیز پہ, بٹ باس ہے, اچھا آدمی, بات سنتا ہے. تو کہتے ہیں اچھا اور بتاؤ. میں کہا جی کیا پوچھنا ہے آپ نے, کہتے پاکستان کا کیا فیوچر ہے. میں کہا جی ویری برائٹ, اگر
last 3 years are anything to go by. We've come out on top in Corona. We've come out, हमारी exports पाकिस्तान के 75 साल में पहली दफा हम $25 billion से बढ़े हैं, $32 billion पे चले गए. And this is during COVID. 6% growth हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. लोन से तो ऐसे prosperity तो है. कहती हाँ वो तो ठीक है. But what about alternatives? But what alternatives? कहती well, certain powerful people would like you to leave your party and join Mariam Bilawal. मैंने उनकी शक्लें देखी, फिर अपनी देखी. I thought I'm hallucinating. मैं साथ सोई नहीं थी because I had to travel to Indonesia that day. फिर मुझे जरा गुस्सा भी आया कि हिम्मत देखो यार, एक सफीर है एक मुल्क का, उसकी हिम्मत है किसी मुझसे बात करे. I said देखिए this is a way above my pay scale. ऐसी बातें नहीं करते हैं. मेरा फोन भी खुला है, मैं बातों की नहीं करती. फिर दोस्त ने हसास टांग ली है कि जी बोलो खान से खफा है. I said आपको कैसे पता? तो कहती है बस देखिए ना, फिर वो मैं फिर आपको किसी और टाइम बताऊं. नहीं उसने कहा लेकिन कि इंशाल्लाह जल्दी बताऊंगी. कि कुछ लोग खान से खफा है. Oh my God. खफा है और वो चाहते कि आप पार्टी छोड़ दें. मैं कहा देखिए मैं बुरी बात नहीं करती, मैं किसी को नीचे नजर से नहीं देखती. मेरी नानी दादी ने तालीम नहीं की थी, पर ऐसे मेरी नानी दादी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती थी, वो सादा घरेलू खवातीन थी. ऐसे मरियम की तालीम मुझसे कम है, बिलावल का एक्सपीरियंस मुझसे कम है. आई विल नेवर गो टू देयर पार्टी. कहती व्हाई नॉट? मैंने कहा व्हाई शुड आई? आई एम सॉरी, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने दोनों से बहुत अच्छी तालीम दी है और बहुत अच्छी तरबियत दी. अपनी गरीबी में मुझे बाबा ने बहुत अच्छा रखा है. कहती व्हाट अबाउट फजलुर रहमान? व्हाट अबाउट हिम? कहती well he's Pathan. मैंने कहा oh so you're using parochial language now, you're going to talk to me about linguistic issues? No. So what will it take to convince you? I said you've got the wrong number. My father was an open rebel within PTI, and he gave PTI and Khan Sahib a tough time because he believed in certain things. I'm that man's daughter. मेरी खान साहब से 100 लड़ाई होंगी. बगावत and गद्दारी is not one of the things I do. I'd rather quit the party, quit the assembly. ये क्या तरीका है? चलें आप जाए. जब मैं बाहर निकली तो एम्बेसडर कहता है कि गाड़ी किधर है आपकी? तो बाहर खड़ी है. एंड सडनली तीनों ने एक दूसरे को देखा कि ये तो बात खराब हो गई है. वो मरवत साहब वाली बात मैं नहीं रिपीट कर सकती, बट इसे ये तो बात खराब हो गई है कि ये गाड़ी क्यों अंदर नहीं है, बिकॉज बाहर वालों को पता चल गया. एग्जैक्टली. फिर मैं उसके बाद मैंने क्या किया कि इमीडिएटली मैं वहां से फिर असद कैसर साहब को कॉल किया, असद उमर को की, खान साहब को मैसेज किया. फिर आज अजीब सा इंटरव्यू हुआ, पूरी डिटेल मैंने उनको दे दी. फिर उस शाम इंडोनेशिया फ्लाई करना था IPO के लिए, but that's a story for another time. I'll tell you that. हाँ इस तरह इतना बताया वो तो ठीक है. आपने पूरा एक नया चैप्टर खोल गया है. लेकिन जिस तरह की अप्रोच आपको की गई, आपका क्या अंदाजा है कि अंदाजा बहुत सारों को की है. अच्छा कितने लोगों को की थी? सबको किया. मेरी कॉलीग हैं, वो बेचारी डरती क्योंकि कि तीनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं, तो उनको द डायरेक्ट अमेरिकन एम्बेसी ने कांटेक्ट किया था. उस बंदे का नाम भी मुझे पता है, उसको इमीडिएटली पोस्ट आउट कर दिया था VONC के बाद. ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग इस्तेमाल किए गए थे मैंने कांटेक्ट करने के लिए, उन सबको पाकिस्तान से निकाल दिया. फिर ट्रेस ना रहे. अरे आपको मतलब कोई वबा तो नहीं ना पाकिस्तान में आई कि सारे बेवकूफ हो गए हैं, तो सबको पता था. बट मैंने तो ये सुना था कि वन ऑफ द रीजन दैट वाज पिक्ड अप वाज बिकॉज मेरी कुछ एम्बेसी से शिकायत है कि इसको उठाओ इसको मुंह बंद करो. सो अल्लाह को बेहतर पता है झूठ कितना सच कितना है, बट दिस इज व्हाट आई हर्ड. तो अच्छा लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को कांटेक्ट किया, तो जिनको कांटेक्ट किया वो 10 हैं, वो 15 हैं, वो 20 हैं, इससे भी ज्यादा है? 30 को तो मैं जानती हूँ, बाकी को मुझे नहीं पता. जो अपने दोस्त उन्होंने बताया था, डर रहे थे ना सारे बेचारे इंसान. And this was all in the second half of 2021, यानी ये कहीं सितंबर अक्टूबर 2021. No, I was contacted. No, I was first contacted on 2nd or 3rd of February. Then 15th or 16th February, those were the two contacts. So जो बाकी लोगों को कांटेक्ट किया वो भी 2022 के शुरू में किया गया? I think MNAs और MPAs को उस टाइम पे किया. मैंने एक MPA को पकड़ा भी था, बैठी हुई थी एम्बेसी वाले के साथ, और मैं भी माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट हूँ ना, मैं कहा हे लेट्स हैव कॉफी टुगेदर. मुझे क्या पता था कि दोनों ने यहाँ पे रॉन्डेवू रखा है. वो फिर बाहर भाग गई, कहा है मेरे साथ चाय नहीं पी इन लोगों ने. वो बात ही पता है कि वो पता लगा कि वो क्या हो रहा था. Very interesting. We finished this interview. Funny time. We conclude. मतलब मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो मजीद क्या एविडेंस की जरूरत रह जाती है? इसके बाद ही मुझे दोबारा उठा लेंगे, मुझे इतना पता है. शंदाना गुलजार, बहुत शुक्रिया. अभी आपने हमारी डिस्कशन देखी तहरीक इंसाफ की रहनुमा शंदाना गुलजार के साथ. मुख्तलिफ एक सियासतदान NA30 पेशावर के हल्के से बहुत ही भरपूर सियासी कैंपेन चला रही हैं. खतरा उनको एक जहन में खदशा ज़रूर है कि शायद इलेक्शन हो ही ना 8 फरवरी को, लेकिन बहुत ही उनकी तैयारी है. वो समझती हैं कि बहुत सी जो साजिश हो रही है पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ वो कामयाब नहीं हो सकी. बहुत शुक्रिया शंदाना गुलजार. थैंक यू सो मच.